السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَا كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 98 ہے، جس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 95 سے 101 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آج کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے پچھلی آیتوں ہی کی طرح شہادت، اللہ کے راستے میں قتال اور ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ آج کی آیتوں میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی قتال کرنے نہیں جاتے جبکہ انہیں کوئی عذر بھی نہیں ہے، مجاہدوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے راستے میں قتال کرنے والا اور بلا عذر کے گھر میں بیٹھنے والا، یہ دونوں ایک برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ مجاہدین جو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے قتال کر رہے ہیں، ان کا مال، ان کی جان، وہ سب لگا کر قتال کر رہے ہیں، اور ایک آدمی گھر پر بیٹھا ہوا ہے، وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ رب العالمین نے مجاہدین کو جو اپنے اللہ کے راستے میں اپنے مال، اپنی جان کے ذریعے قتال کرتے ہیں، بیٹھنے والوں پر درجہ بلند کر رکھا ہے، یعنی ان کا درجہ اللہ تعالیٰ نے بلند کر رکھا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جبکہ اللہ نے سب سے ہی اچھائی کا وعدہ کیا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ رب العالمین نے یقیناً مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم عطا کیا ہے، یعنی جو گھروں میں رہتے ہیں، قتال نہیں کرنے جاتے، اور جو قتال کرنے جاتے ہیں، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال کرنے والوں کو بہت زیادہ اجر عظیم دینے کا وعدہ کیا ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے، ان پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں قتال کرنے والوں کے درجات کو بہت بلند کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بہت زیادہ بلند کرتا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم،
یقیناً وہ لوگ جن کو فرشتے موت دیتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے فرشتے جاتے ہیں ان کی روح کو قبض کرتے ہیں، وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ یہاں پر اسپیشل لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن کے بارے میں شان نزول میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یقیناً وہ لوگ جنہیں فرشتے موت دیتے ہیں وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ قالوا فیما کنتم، کیوں تم ان لوگوں میں تھے، یعنی اس بستی میں کیوں رہ رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں بڑے کمزور لوگ تھے، یعنی ہم ہجرت نہیں کر پائے، ہم بڑے کمزور لوگ تھے۔ تو فرشتے جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت زیادہ وسیع پھیلی ہوئی نہیں ہے، تم اس میں ہجرت کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو وسیع کیا ہے، تمہارے پاس کئی آپشنز ہیں، کہیں جا کر رہ سکتے ہو، تو کافروں کے درمیان کیوں رہ رہے ہو؟ شرک و بدعت کرنے والوں کے درمیان رہ کر اپنے آپ کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ الا المستضعفین من الارض، پر اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو الگ کیا ہے کہ اگر وہ نہ نکل پائیں، ایسی بستیوں میں رہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ کمزور مرد، عورتیں، بچے، جو کوئی راستہ نہیں ہے جن کے پاس، یعنی کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس کسی ذریعہ نہیں ہے جس سے وہ نکل جائیں، کہیں ہجرت کرے چلے جائیں۔ تو اگر ایسے بچے ہوں، عورتیں ہوں اور بوڑھے ہوں، یعنی مرد ہوں پر معذور ہوں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں معاف کرے گا، اور یقیناً وہ معاف کرنے والا اور غفار ہے، معافی کو قبول کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یعنی اگر طاقت ہوتے ہوئے آدمی ہجرت نہ کرے تو وہ گنہگار ہے، اگر معذور ہے، عورت ہے، بچے ہیں، طاقت نہیں ہے، بیمار ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ معاف کرے گا۔ اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ ہجرت کی فضیلت بتا رہا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو وہ زمین میں بہت ساری مال دولت فراوانی کو پائے گا۔ یہاں پریشان ہو، کہیں اور چلے جاؤ، وہاں اللہ آسانی کر دے گا، وہاں تمہاری تکالیف کو دور کر دے گا، وہاں تمہاری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اب اگر اسے راستے میں بھی موت آ جائے تو اس کا اجر مکمل ہو گیا۔ یعنی آپ نے نیت کی، آپ نکل گئے، اب ہجرت نہ بھی کر پائیں، رستے میں اگر آپ کو موت آ جائے تب بھی آپ کو پورا پورا اجر انشاءاللہ دیا جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم قصر نماز پڑھو، اگر تمہیں ان لوگوں کا ڈر ہے جو کفر کرنے والے ہیں، یعنی تم پر کوئی حملہ نہ ہو جائے، کوئی پریشانی نہ ہو جائے۔ شروعاتی دور کی بات تھی کہ سفر میں اجازت صرف اس دور میں دی گئی تھی الگ سے پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے، پھر اللہ کے نبی نے اس کو عام کر دیا، کوئی بھی انسان اگر سفر پہ ہے وہ نماز کو قصر کر سکتا ہے۔ مسافر کے لیے نماز آدھی اور روزہ اس وقت نہیں رکھنا ہے، بعد میں روزے کی قضا کرنا ہے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً کفار تمہارے لیے کھلے ہوئے دشمن ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے ساتھی نہیں بن سکتے، یہ دشمن دشمن ہی رہیں گے۔ تو آج کی آیات میں اللہ رب العالمین نے پہلے تو قتال کے احکامات کو بیان کیا، شہادت یا اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے کے مقام اور اس کی فضیلتوں کو بتایا، بیٹھنے والے پر آنے والے عذاب کو بتایا، ہجرت کی فضیلت کو بتایا، ہجرت کے راستے میں موت کی فضیلت کو بتایا، اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے قصر نماز کا ذکر کیا۔ اب آج کی آیتوں میں آئے ہوئے مشکل الفاظ، لا یستوی، ناٹ ایکول، برابر نہیں ہو سکتے، دونوں الگ الگ برابر نہیں ہو سکتے۔ اولی الضرر، دی ڈسیبلڈ، یعنی جنہیں کوئی جسم کی تکلیف ہو یا بہت زیادہ بزرگی ہو، کوئی بھی جسم کے اندر ایسی کمزوری ہو کہ وہ سفر نہیں کر سکتے۔ فضل، ہی ہیز پریفرڈ، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے، اوپر کر دیا ہے۔ درجہ، ڈگری، درجہ مطلب ڈگری جو ہوتی ہے، ایک مرحلہ اس کا اگلا مرحلہ۔ الحسن، دا بیسٹ، اچھا، بھلا، بہتر۔ ظالمی انفسہم، رونگنگ دیم سیلف، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے۔ حیلتن، پلان، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے نکلنے کے لیے۔ مراغمن کثیرہ، مینی لوکیشنز، بہت ساری جگہ ہے، ایسا نہیں کہ ایک ہی شہر ہے جس میں آپ کو زندگی گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے شہر رکھے ہیں۔ تقصرو، شارٹننگ، چھوٹا کرو، قصر اصل میں کہا جاتا ہے چھوٹا کرنے کو، یہاں پر مراد ہے قصر نماز، یعنی نمازیں سفر میں انسان کی آدھی ہو جاتی ہیں۔
تو اللہ رب العالمین نے آج کی آیتوں میں جو بیان کیا، ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، پھر مشکل الفاظ آپ کے سامنے رکھے. اب شان نزول، اللہ رب العالمین نے جو اس اسٹارٹنگ آیت میں کہا، سوائے ان لوگوں کے جنہیں تکلیف ہو ان سے اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا. اس کا شان نزول کیا ہے؟ عبداللہ بن ام مکتوم ایک صحابی تھے جو نابینا تھے. جب انہوں نے قتال کی آیتوں کو پڑھا اور سنا تو اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے کہ ہم تو گنہگار ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ قتال کا حکم دے رہا ہے پر ہم نابینا ہیں، جا نہیں سکتے، تو ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ نے آیتیں نازل کی کہ اگر کوئی معذور ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا، اس کی پکڑ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی انعام دے گا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے. سوچئے صحابہ کرام میں جو ڈس ایبلڈ ہوتے تھے وہ بھی اللہ کے راستے میں قتال کرنے کا شوق اپنے اندر رکھا کرتے تھے. ایک دوسرا شان نزول یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً وہ لوگ جنہیں فرشتے موت دیتے ہیں وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں. یہ آیتیں نازل ہوئی تھی مکہ کے ان لوگوں کے بارے میں کہ ایمان لانے کے بعد بھی جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، جبکہ مکہ کے حالات اتنے شدید تھے کہ ایمان لانے والوں کو ستا کے دوبارہ کافر بنانے کی وہ لوگ پوری پلاننگ اور کوشش کیا کرتے تھے، مارتے تھے، پریشان کرتے تھے. تو اس دور میں تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا گیا تھا کہ کسی کو یہاں نہیں رکنا، سب کو مدینہ جانا، ہجرت کرنی ہے. پر کچھ لوگ اس حالت میں بھی مکہ میں رکے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک طریقے سے ڈانٹا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کیوں نہیں کرتے؟ کیا ایک ہی زمین ہے؟ کیا ایک ہی شہر ہے؟ بہت سارے شہروں کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ہجرت تمہیں کرنا چاہیے، ہجرت کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے. تو گرچہ یہ دو آیتیں خاص پس منظر میں نازل ہوئی پر آیتوں کا حکم عام ہوتا ہے. آیتیں سب کے لیے ہوتی ہے، جو عمل کرے سب کے لیے آیتیں ہوتی ہیں. اب تدبر، آج کی آیتوں میں ہم نے کیا غور کیا؟ آج کی آیتوں میں ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ نمبر 1، اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے کا مقام سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے. جو اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے، اللہ کے لیے قتال کرتا ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے قتال کرتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کرتا، بس اللہ تعالیٰ کا مقصد، اللہ تعالیٰ کی رضا اس کا مقصد، اور اس کے لیے وہ برابر محنت کرتا ہے، برابر لگا رہتا ہے. اس کا مقام اللہ رب العالمین نے سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر رکھا ہے. وہ مقام اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہیں کیا. نیکسٹ، ضرورت پڑنے پر دین کی حفاظت کے لیے قتال کرنے سے دور نہیں رہنا چاہیے. جب وقت پڑ جائے، ضرورت پڑ جائے، بات دین پر آ جائے، بات اسلام پر آ جائے، آپ کے خلاف سازشیں ہوں، آپ کے دین کو مٹانے کی سازشیں ہوں، تو بات اگر دین کی آ جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، پھر اللہ کے راستے میں آگے بڑھنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، بھروسہ کر کے بندہ مومن کو آگے بڑھ جانا چاہیے. جب بات دین پر آ جائے، عقیدے پر آ جائے تو اس وقت میں مسلمان خاموش نہیں رہتا. نیکسٹ، اللہ کی رحمت پتہ چلی کہ وہ ہر حال میں بندوں کی تکلیف کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے. کیسا رحم دل ہے اللہ ہمارا. اللہ نے یہ نہیں کہا ضروری سب کو ہجرت کرنا پڑے گی، عورت ہو تو بھی جائے، بچہ ہو تو بھی جائے، بیمار آزار ہو تو بھی جائے. اللہ کتنا رحیم ہے کہ دین کے ہر حکم پر عمل کروانے کے لیے جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ تکلیفوں کا لحاظ کرتا ہے، پریشانیوں کا لحاظ کرتا ہے، پریشان حال لوگوں کا لحاظ کرتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ ایسا حکم نہیں دیتا کہ جس پر عمل کرنا سب کے لیے مشکل ہو جائے. اللہ نے کہا تکلیف ہو، مردوں کو، عورت ہو، بچے ہو، ہجرت نہ بھی کر پائے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. ذمہ داری کس پر ہے؟ طاقت قوت اختیار رکھنے والوں. کمزور ہے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرنے والا ہے کہ برابر وہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی حکم ایسا نہیں دیتا جس پر عمل کرنا بندے کے لیے مشکل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ایسا کوئی عمل کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیتا. نیکسٹ، انسان کو چاہیے کہ اپنی مال اور جان سے زیادہ دین کو اہمیت دے. بڑا قیمتی پوائنٹ ہے یہ، پر ہم سے عمل نہیں ہوتا. انسان کو چاہیے کہ ایک طرف اس کی جان اور اس کا مال رکھا ہو اور ایک طرف ایمان رکھا ہو، وہ ایمان کو ترجیح دے.
ایمان کو آگے بڑھائے، ایمان کو باقی رکھے. جان جاتی ہے چلی جائے، مال جاتا ہے چلا جائے، کاروبار برباد کر دیا جائے، سارا مال چھین لیا جائے، گھر سے نکال دیا جائے، کچھ بھی ہو جائے، بندہ مومن کے لیے سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے اس کا دین. اگر میرا دین میرے ساتھ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے کون اچھا سمجھتا کون برا سمجھتا، میرا دین میرے ساتھ. مال چھیننا ہے چھین لو، جان لینا ہے لے لو، چاہے کچھ بھی کر لو. بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اور اپنی جان اور مال سے زیادہ وہ دین سے محبت کرتا ہے. نیکسٹ، شہادت کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے جب اس کی مقصد اللہ کی رضا ہو. شہادت سے بڑا دنیا میں کوئی درجہ نہیں، سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اوپر درجہ، پر شرط یہ جب مقصد اللہ کی رضا ہو. اس لیے نہیں لوگ مجھے بہادر کہیں گے، اس لیے نہیں لوگ میری شجاعت کا ذکر کریں گے، اس لیے نہیں کہ میں نے کتنے غزوات کے اندر شرکت کی، کتنی جنگیں اسلام کے لیے لڑی، یاد رکھا جائے گا. میرا مقصد میرا رب، میرا اللہ، میرا خالق. اگر ایسا قتال کرتے ہوئے بندہ شہید ہو جائے، اس سے اعلیٰ مقام کسی کو ملنے والا نہیں. شہادت سے بڑا مقام شریعت نے کسی کو عطا نہیں کیا. نیکسٹ، شہید کے ہر گناہ کو اللہ معاف کر کے اپنی رحمت اور مغفرت میں جگہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ. اللہ تعالیٰ شہادت کو ایک ایسا درجہ بنایا کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اسے اپنی رحمت میں لے لیتا ہے، اسے اپنی برکت میں لے لیتا ہے، اسے اپنی مغفرت میں لے لیتا ہے، اور رب العالمین شہید کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی لغزشوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا درجہ شہادت کو عطا کیا. نیکسٹ، دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنا فرض ہے. جب بات دین کی آ جائے نا، ہجرت کرنا چاہیے. آپ کسی ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں چاروں طرف شرک پایا جاتا ہے، آپ نے توحید قبول کر لی، اب آپ کے رشتہ دار آپ کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، زبردستی کروا رہے ہیں، اس حال میں ہجرت کر لینا چاہیے. وہاں رکنا نہیں چاہیے، گھر بدل لینا چاہیے، محلہ بدل لینا چاہیے، شہر بدل لینا چاہیے. اس حال میں ہجرت کرنا لازمی ہے جب بات آپ کے دین پر آ جائے، جب بات شریعت پر آ جائے، جب بات آپ کے دین کو بگاڑنے کی آ جائے، تو اس حالت میں بندہ مومن کو ہجرت کر لینا چاہیے، جگہ بدل دینا چاہیے. نیکسٹ، دین کے لیے لیے گئے ہر فیصلے میں خیر ہوتا ہے، چاہے وقتی طور پر آپ کو برا لگے. یہ بڑی پیاری بات پتہ چلی ہجرت کے تعلق سے. دین کے لیے جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں نا، ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ کو لگے کہ اس میں تو میرا نقصان ہو رہا ہے، اس میں تو میرا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا ہے، پر آگے چل کے اللہ تعالیٰ آپ کو بھلائی دے گا. اس کی ایک مثال ایگزامپل کے طور پر آپ اللہ کے نبی اور صحابہ کو رکھ لیجئے. مکہ میں دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، پتھر ڈالے جا رہے ہیں، ہر طریقے سے شہید کیا جا رہا ہے، تکلیف کا دور، گھر چھوڑنا ہے، مال چھوڑنا ہے، سب چھوڑنا ہے. اللہ کے لیے فیصلہ کیا. پریشانی بظاہر وقتی تھی، مدینہ تک گئے. صرف 8 سالوں کے بعد رب العالمین نے انہیں اتنی بڑی طاقت بنا دیا کہ مکہ کے فاتح بن گئے. اتنا مال غنیمت کہ لینے والا نہیں ملتا تھا کہ مال دیا کسے جائے. وقتی طور پر تو تکلیف ہوئی ہوگی نا، گھر چھوڑنے کے لیے بول رہا ہے اللہ، شہر چھوڑنے کے لیے بول رہا ہے اللہ، مدینہ جانے کے لیے بول رہا ہے، عجیب سا، ہم جانتے نہیں، کسی کو پہچانتے نہیں، کیا ہوگا ہمارا. وقتی طور پر برا لگا، پر جب مقصد اللہ تھا، مقصد اللہ کی رضا تھا، اللہ رب العالمین نے تھوڑے ہی وقت میں ان کی ساری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا. تو اس پر بھی بندہ مومن کو بڑا مضبوط ایمان اور عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے فیصلے میں خیر ہوتا ہی ہے، چاہے وقتی طور پر ہمیں تھوڑا برا لگ جائے. اللہ تعالیٰ کا رحم پتہ چلا کہ وہ حالات دیکھ کر فیصلہ لینے کا حکم دیتا ہے. کیسا رحیم ہے ہمارا اللہ. مکہ میں رہ رہے ہیں، تکلیفوں کا دور آ گیا، پریشانیوں کا دور آ گیا، دین پر عمل کرنا مشکل آ گیا. اللہ نے کہا جاؤ مدینہ چلے جاؤ. مدینہ جا کر طاقت بن گئی، کہا جاؤ مکہ جا کے فتح کرو. اللہ تعالیٰ حالات کو دیکھ کر فیصلہ لیتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، اللہ تعالیٰ علم والا اور خبر رکھنے والا ہے. ویسے ہی نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات کا علم ہے. اللہ رب العالمین علم کے بعد فیصلے لیتا ہے. نیکسٹ، بڑی پیاری بات پتہ چلی،
اللہ تعالیٰ نیت دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، اس لیے نیت کو خالص کرو۔ کتنے پیارے انداز میں اللہ نے کہا، اگر کوئی انسان ہجرت کرنے کے لیے نکلتا ہے، راستے میں مر جائے، ہجرت نہ بھی کر پائے، تب بھی اللہ رب العالمین برابر اس کو اس کا اجر عطا کرے گا، کیونکہ اللہ کے پاس نیت چلتی ہے، چیزیں نہیں جاتی، سامان نہیں جاتا، ہم کیا دے رہے کیا نہیں دے رہے وہ نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ تک جاتا ہماری نیت۔ جیسے صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی مشہور روایت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ نیت خالص رکھو، ارادہ پکا رکھو۔ جب نیت اچھی ہوتی ہے نا، اگر آپ ہجرت کر کے نکلے، راستے میں مر بھی جائیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو آپ کا اجر عطا کرے گا، آپ کو برابر بدلہ عطا کرے گا۔ جیسے دنیاوی مثالیں ہم لیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، روزے رکھ رہے تھے، آپ کا انتقال ہو گیا، حج کرنے گئے، انتقال ہو گیا، کوئی عمل کرنا چاہتے تھے، اینڈ میں کوئی ایسی کنڈیشن آ گئی، نہیں کر پائے، آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ نیت اچھی ہے نا، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو پورا ثواب عطا کرے گا۔ نیکسٹ، ہم نیت کر لیں، عمل ہو نہ ہو تب بھی اللہ بدلہ دیتا ہے۔ یہ بھی بڑی پیاری پتہ چلے کہ ایک انسان نے نیت کی کہ چلیے میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اب ہجرت نہیں کر پایا، کوئی مسئلہ آ گیا، راستے میں کوئی دقت آ گئی، تب بھی اللہ کے راہ میں اس کو بدلہ دیتا ہوں۔ تو آپ کا کام صرف نیت کرنا ہے، نیت کرو، کوشش کرو، عمل پورا نہیں بھی ہوگا تو اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ، عمل مکمل نہ بھی ہو پائے تب بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ رب العالمین کا آپ سے وعدہ ہے، اللہ رب العالمین اس وعدے پر یقیناً قائم ہے، غالب ہے، اور وعدوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے۔ اس بات پر بھی بندہ مومن کو بہت مضبوط یقین رکھنا چاہیے۔ نیکسٹ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے شریعت کو آسان بنایا۔ کتنا آسان، گھر میں ہو، شہر میں ہو، پوری نماز پڑھو، سفر میں ہو، آدھی نماز پڑھو، کتنی آسان شریعت، کتنی آسانی والی شریعت، ہر قدم پر آسانی۔ اللہ رب العالمین نے اس دین کو اتنا آسانی والا دین بنایا ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی عمل نہ کرے تو وہ گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے، عذاب میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کو بڑا آسان بنایا ہے۔ نیکسٹ، عمل کرنے والوں کے لیے شریعت مشکل، شریعت آسان ہے، پر جو عمل نہ کرے اسے شریعت مشکل نظر آتی ہے۔ ایک انسان 5 وقتہ نمازیں پڑھتا ہے، اسے نمازیں آسان لگتی ہیں، رمضان کے روزے رکھتا ہے، روزے آسان لگتے ہیں، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، آسان لگتا ہے۔ جو نہیں کرتا، ارے اتنی رکعت کوئی پڑھی جائے گی کیا، اتنی گرمی میں روزے رکھ پاؤں گا کیا، حج کرنے کے لیے کیسے جاؤں گا؟ جب نہیں کرتا ہے تو مشکل لگتا ہے، کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو، ان کاموں کو اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ یہ بنیادی باتیں جو آج کی آیتوں میں ہمارے سامنے آئیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کئی تدبر والی چیزیں ہمیں بتائیں کہ نیت کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، انسان کو نیت خالص رکھنا چاہیے، انسان کو مقصد اچھا رکھنا چاہیے، عمل ہو نہ ہو اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے، ایسی کئی بنیادی باتیں آج ہمارے سامنے آئیں۔ آخری پوائنٹ ہے ہمارا عمل۔ نمبر 1، شہادت کی تمنا دل میں ہمیشہ رکھو۔ اللہ جب تک زندہ ہوں ایمان والی زندگی دے، جب خاتمہ ہو تیرے راہ میں شہادت پر ہو۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ جو مر جائے نیت ہی نہ کرے غزوے کی، گویا کہ وہ نفاق پر مر گیا۔ اگر اللہ موقع دے گا، اپنا سب کچھ تیرے لیے میں قربان کر دوں گا۔ نیکسٹ، اللہ سے اس کی مغفرت اور رحمت کا سوال کرو۔ اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ رحمت میں جگہ دے، اللہ سکون نازل فرما، اللہ برکتیں نازل فرما، جو دعا آپ مانگ سکتے ہو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ اگر آپ ایسی بستی میں رہتے ہو جہاں پر شرک عام ہے، بدعات عام ہے، خرافات عام ہے، تو اس بستی کو بدلنے کی کوشش کرو۔ نیک لوگوں کی بستی میں رہو، اچھے لوگوں کی بستی میں رہو، ایسے لوگوں کی بستی میں رہو کہ جن کو دیکھ کر آپ کو اپریسیشن ملے، آپ کو عمل کرنے کا جذبہ آئے، آپ کے اندر نیکی کا جذبہ آئے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرو گے تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ نیکسٹ، اللہ کی رحمت کا اس سے سوال کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما، اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرما، اللہ تعالیٰ آسانیاں نازل فرما، اس بات کی بھی دعا کرنا چاہیے۔ اور آخری چیز، سفر میں دی گئی رخصتوں کا استعمال کریں۔ کئی لوگ ہمارے یہاں اپنے آپ کو اتنا بڑا متقی، اتنا بڑا پرہیزگار بتانا چاہتے ہیں کہ سفر میں بھی پوری نماز پڑھتے ہیں،
سفر میں ہیں، پریشان ہیں، پھر بھی روزہ نہیں چھوڑتے بلکہ روزہ رکھتے ہیں، یہ رخصتیں اللہ کی طرف سے انعام ہیں۔ اگر آپ 2 پڑھ رہے ہیں ظہر، 2 پڑھ رہے ہیں عصر، تو کیا کم پڑھ رہے ہیں؟ ارے جو بچے ہوئے ہیں اس کا ثواب اللہ آپ کو پورا عطا کرے گا انشاءاللہ۔ آپ کے ثواب میں تھوڑی نہ کمی ہوگی۔ آپ کے 2 رکعت پڑھنے پر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 رکعت کا ثواب دے گا؟ ارے اللہ تعالیٰ تو اجر عظیم کا وعدہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو بہترین بدلوں کا وعدہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رحمت ہے، مغفرت ہے، درجات ہے، جنت ہے، ہر چیز کا وعدہ کر رہا ہے اللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب رخصت دی ہے تو اس رخصت کو قبول کرنا چاہیے۔ نماز آدھی ہے، آدھی پڑھنا چاہیے، روزہ قضا کر سکتے ہیں، قضا کر لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ہمارے اوپر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو احسانات ہمارے اوپر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو رخصتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان کا استعمال بندہ مومن کو کرنا چاہیے۔ رخصتوں کے اعتبار سے جب آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے عمل کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ کچھ بنیادی چیزیں عمل کے تعلق سے جو آج کی آیتوں میں تھی، میں نے اسے آپ کے سامنے رکھا۔ تو آج کی باتوں میں یا کل کی باتوں کو ملا کر اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہو تو اسلام میں صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ بس برداشت کرے جائیں، ظلم برداشت کرے جائیں، جب ظلم زیادہ ہو جائے تو بدلے کی بھی طاقت دی گئی ہے، قتال کی بھی اجازت دی گئی ہے، دین کو پھیلانے کے لیے قتال کی اجازت دی گئی ہے۔ ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام فطرت والا مذہب ہے۔ اسلام میں ہر وہ عمل کروایا گیا جو انسانیت کے لیے بہتر ہے، ہر اس عمل سے روکا گیا جو انسانیت کے لیے برا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو غفور ہے، تو غفار، تو رحمان ہے، تو رحیم، تو اول ہے، تو آخر ہے، تو ظاہر ہے، تو باطن ہے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دین کے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔